بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے قدم اب تہخانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ میری بچپن کی عادت تھی معاملے کی تہ میں جانا۔ یہ میری فطرت تھی اور خود کو اس سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں اب تہخانے کے دروازے کے قریب تھی۔ میں نے پھر سے اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ پوری تسلی کرنے کے بعد دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اندر نہ جانے کون ہو، کیسا آدمی ہو اور میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ میں نے ان تمام خیالات کو جھٹکتے ہوئے چابی تالے میں گھمائی تو تالا کھل گیا۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھی۔ میں بچپن سے اپنی ماں کو دیکھتی آ رہی تھی کہ وہ گاؤں کی سب سے مشہور دائی تھی۔ سب کہتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے۔ مشکل سے مشکل زچگی کا کیس بھی ماں 5 منٹ میں کر دیتی تھی۔ ماں اور بچہ دونوں سلامت ہوتے۔ میری ماں پچھلے 20 سالوں سے یہ کام کر رہی تھیں اور ان 20 سالوں میں آج تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا کہ ماں یا بچے کی جان گئی ہو۔ یقیناً اسے معجزہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی تھی کہ میری ماں کے ہاتھوں میں رب العالمین نے اتنی شفا رکھی ہے۔ دور دور سے لوگ ماں کے پاس ڈیلیوری کروانے کے لیے اپنی خواتین کو لے کر آتے۔ ماں کامیابی سے کیس ہینڈل کر لیتی۔ وہ مشہور سے مشہور تر ہوتی گئی۔ ان کی فیس بھی زیادہ تھی اور میرے خیال سے یہ ان کا حق تھا۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ ماں ڈیلیوری کے وقت ایک سیاہ رنگ کی ٹوپی والا برقع پہن لیتی اور پھر اپنا کام شروع کرتی۔ میں ماں سے پوچھتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں تو ماں نے جواب دیا، دیکھو بیٹا، یہ عورتیں آتی ہیں، ان میں سے اکثر دائی سے بنا دیکھے ہی خوف کھاتی ہیں۔ یہ برقع قسمت والا ہے۔ میں نے جب اسے پہنا تب سب صحیح ہوا۔ ایک دن میں نے اس کو نہیں پہنا تھا تو ماں اور بچہ دونوں مرنے پر آ گئے۔ میں پریشان ہو گئی اور سمجھ گئی کہ یہ برقع قسمت والا ہے۔ میں نے فوراً برقع پہن لیا تو ماں اور بچہ دونوں بچ گئے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ کبھی یہ برقع نہیں اتاروں گی۔ کیس کے وقت عورتیں بھی نہیں ڈریں گی۔ ماں نے بتایا، لیکن ماں، عورتیں دائی سے کیوں ڈرتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، اصل میں عورتوں کے ذہن میں دائی کا ایک ایسا خاکہ لوگ بنا دیتے ہیں کہ وہ کوئی خوفناک مخلوق ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں کم عمر ہوتی ہیں، اس لیے ڈر جاتی ہیں، ماں نے بتایا۔ مجھے ماں کی بات صحیح لگی، مگر پھر ایک دن میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی جب میں نے دیکھا کہ میری ماں غسل خانے سے نکل رہی ہیں اور کیس ہو رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ ماں غسل خانے میں ہیں تو کیس کون کر رہا ہے؟ میں نے کمرے میں جھانکا تو ایک برقع پوش وجود کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ یہ کیا راز تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ماں سے تو کچھ نہ کہا پر میں سوچتی رہ گئی۔ پھر وقت کے ساتھ سب بھول گئی۔ مجھے کہا کہ ماں کمرے میں ہیں اور وہی برقع پوش کام کر رہی ہے۔ میں نے سوچا ماں سے سوال کروں، لیکن پوچھا تو ماں نے مجھے ڈانٹ دیا، یہ کہہ کر کہ میں ان پر شک کر رہی ہوں۔ اب بوڑھی ماں کو مزید کیا کہتی؟ مگر وقت کے ساتھ میرا تجسس بھی بڑھتا چلا گیا۔ اب جب بھی کوئی کیس آتا میں چھپ کر دیکھتی۔ گھر کے ایک تہہ خانے سے کوئی برقع پوش برآمد ہوتی اور ماں کے ساتھ چوری چھپے وہاں جاتی جہاں عورت ہوتی۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گرا کہ اس برقع پوش نے مردانہ جوتے پہنے ہوتے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرے گھر میں میری ماں یہ کیا کر رہی تھی؟ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ ماں جب تھک جاتی ہیں تو کسی کو مدد کے لیے بلاتی ہیں، یا ماں کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی اس لیے کسی اور دائی کو برقع پہنا کر لے آتی ہیں اور خود آرام کرتی ہیں۔ لیکن آج اس برقع پوش کے پیروں میں مردانہ جوتے دیکھ کر میں تو حیران ششدر رہ گئی تھی کہ میری ماں کیا کر رہی ہیں ان پردہ دار خواتین کے ساتھ، یعنی کہ اتنے سالوں سے میری ماں ان عورتوں کو دھوکہ دے رہی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ برقعے کے پیچھے ماں ہیں، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ برقعے کے پیچھے ماں کی بجائے کوئی اور ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے ماں سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پہلے برقع پوش کی کھوج لگانے کی ٹھانی۔ پہلے میں معاملے کی تہ میں جانا چاہتی تھی۔ پھر اس شخص کو لعنت ملامت کرنا چاہتی تھی اس کے اس خبیث فعل پر۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اب میں نے ان دونوں کا خفیہ طور پر پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ وہ برقع پوش گھر کے پیچھے جو تہہ خانہ ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے
اور اس کے بعد واپس ماں اسے تہہ خانے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتی ہیں۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ ماں اس تالے کی چابی کہاں رکھتی ہیں۔ میں نے دیکھا ماں کے صندوق میں ایک چابی رکھی ہوئی تھی۔ کیا یہ اسی تہہ خانے کی چابی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک رات میں نے ماں ابا کے سونے کے بعد اس صندوق کی تلاشی لی اور وہ چابی نکالی۔ رات کا دوسرا پہر ہوگا۔ گاؤں میں ہو کا عالم تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی مگر مجھے تو یہ کام کرنا ہی تھا۔ لیکن اس رات میں ناکام رہی کیونکہ کسی چیز کے ٹکرانے سے ابا کی نیند میں خلل آ گیا اور وہ باہر نکلے تو میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بستر کے اندر روپوش ہو گئی مگر چابی میرے پاس آ گئی تھی۔ ابا تھوڑی دیر تلاشی لینے کے بعد سمجھے کہ بلی نے کچھ چیز گرا دی تھی۔ میری تو جان نکل گئی کیونکہ ابا کی دہشت پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ ابا شکی مزاج تھے، مجھ پر بھی شک کرتے تھے، اس لیے میں شاجر و ناظر ہی۔ اب اگر آدھی رات کو ابا نے مجھے تہہ خانے کی جانب جاتے دیکھ لیا ہوتا تو میری تو خیر نہ تھی۔ اوپر سے تہہ خانے میں جو برقع پوش تھا وہ بھی شاید مرد ہی تھا۔ اگر ابا نے مجھے اس آدمی کے ساتھ دیکھ لیا ہوتا تو قیامت ہوتی۔ ماں کی دلیری پر مجھے حیرت تھی۔ ابا کی سخت مزاجی کو جانتے ہوئے بھی ماں نے گھر میں ایک آدمی چھپا رکھا تھا اور ابا کو خبر بھی نہ دی۔ اگر کسی دن ابا نے دیکھ لیا تو ماں کی خیر نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے میں محتاط ہو گئی، لیکن میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ابا کے کسی کزن کا انتقال ہو گیا۔ آدھی رات کو خبر آئی۔ ابا اور ماں فوراً نکل پڑے۔ ساتھ والے گاؤں میں رہتے تھے اسی لیے ابا دونوں رات کو وہاں گئے۔ مجھے کہا کہ اندر سے کمرے کو کنڈی لگا دوں۔ میرے دونوں بھائی شہر میں تعلیم کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ ملازمہ کو میرے ساتھ سونے کا کہا اور دونوں چلے گئے۔ میں نے سوچا اس سے اچھا موقع مجھے نہیں ملنے والا۔ صبح ہونے میں کچھ گھنٹے باقی تھے کیونکہ سردیوں کی راتیں تھیں۔ ملازمہ میرے کمرے میں بستر لگا کر سو گئی۔ وہ نیند کی پکی تھی اور نیند کی گولی لے کر سو گئی تھی۔ میں دبے پاؤں اٹھی اور چپل پاؤں میں ڈالی۔ وہ چابی اٹھائی اور کمرے سے نکل آئی۔ کمرے سے نکلتے ہی میں نے اطراف کا جائزہ لیا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا کیونکہ دیوار کے پاس ہی میرے چاچا کا گھر تھا۔ ان کے بھی بچے گئے تھے فوت ہونے والے گھر اور باقی سب سو رہے تھے سردی کے باعث۔ میں نے شال اپنے گرد لپیٹ لی اور فانوس اٹھائے آگے بڑھنے لگی۔ میرے قدم اب تہہ خانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑی کی مانند دوڑنے لگا۔ میں تہہ خانے کے دروازے کے قریب تھی۔ میں نے پھر سے اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ پوری تسلی کے بعد دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں نے سب خیالات کو جھٹکتے ہوئے چابی تالے میں گھمائی تو تالا کھل گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ چابی اسی تالے کی تھی، ورنہ اگر اس کی نہ ہوتی تو مجھے پھر سے چابی تلاش کرنے میں وقت لگتا اور صبح ہو جاتی۔ میرا کام ادھورا رہ جاتا۔ میں نے ہولے سے دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فانوس کی روشنی سے کھانسنے کی آواز پر ایک وجود جو وہاں سویا ہوا تھا، وہ برقع اس کے سامنے ہی رکھا تھا، یعنی کہ یہی وہ برقع پوش تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کمبل اپنے سر سے سرکایا، میری جانب دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی کیونکہ وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک بڑی عورت تھی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ ایک عورت ہے، میرا سارا کا سارا خوف ایک پل میں غائب ہو گیا۔ اب مجھے کسی اجنبی آدمی کا خوف تو نہیں تھا مگر اپنے ابا کا خوف ابھی تک تھا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ وہ عورت مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میں آرام سے چلتے ہوئے اس کے قریب گئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ فانوس اس کے سامنے رکھا۔ کون ہے آپ؟ میں نے عورت کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس نے سوال کیا۔ تم کون ہو اور یہاں آنے کی اجازت کس نے دی تم کو؟ عورت نے انتہائی حیرت سے مجھ سے سوال کیا۔ میں ماں کی بیٹی سائمہ ہوں، مگر آپ کون ہیں اور یہاں کیسے؟ کیا آپ ہی وہ برقع پوش ہیں؟ میرے سوال پر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کا دکھ ہوا۔ میں نے دیکھا یہ تہہ خانہ ایک مکمل گھر جیسا تاثر دے رہا تھا، جیسا کہ چھوٹا سا گھر ہو۔ ایک روشن دان بھی تھا جہاں سے ضرور دن کو روشنی داخل ہوتی ہوگی۔ ایک کھڑکی تھی تھوڑی اونچائی پر جہاں سے باہر کا نظارہ بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی
کافی دیر رونے کے بعد وہ بولی، بیٹا تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہارا باپ میرے ساتھ ساتھ تمہیں، تمہاری ماں کو بھی مار دے گا۔ اس عورت نے کہا، کیوں؟ ابا ہمیں کیوں ماریں گے؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ سوال نہ کرو، بس جاؤ یہاں سے۔ وہ عورت بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈرو مت، ابا اور ماں گھر پر نہیں ہیں، اس لیے مجھے یہاں آنے کا موقع مل گیا۔ وہ دونوں آج رات نہیں آئیں گے۔ میں نے بتایا تو عورت کو تسلی ہوئی۔ اب بتائیے آپ کون ہیں؟ مجھے تجسس ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ اس برقعے کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ یہ ایک راز ہے جو پچھلے 20 سالوں سے تمہاری اور میری ماں کے درمیان ہے۔ اگر یہ راز کھل گیا تو اس دن میری اور تمہاری ماں کا آخری دن ہوگا۔ وہ عورت بولی۔ پھر میرے بے حد اصرار پر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ شاید وہ بھی 20 سالوں کا بوجھ اتارنا چاہتی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ میں خوبصورت تھی، نرس تھی، تمہارے ابا سے محبت ہو گئی۔ یوں میں بیاہ کر اپنے شوہر کے گاؤں آ گئی، مگر مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کی ایک بیوی پہلے سے ہے، مگر وہ اسے اتنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے مجھے ہمدردی ہوتی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے بھی اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ یہاں آئے ہوئے مجھے کم ہی وقت ہوا تھا جب میں نے اپنے شوہر کی اجازت سے یہاں بھی کیس کروانا شروع کر دیے۔ کچھ ہی وقت میں بہت مشہور ہو گئی۔ میرے پاس کیس آتا تو میں اسے فوراً حل کر دیتی۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی اکثر مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی۔ میں نے اسے سکھانے کی کوشش کی۔ مجھے لگا اسے بھی یہ سب سیکھنے کا بہت شوق ہے، مگر میں اسے کچھ سکھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ میری سوتن تھی۔ اگر وہ بھی سب کچھ سیکھ لیتی تو ہم برابر ہو جاتے، اس لیے میں نے نہ کر دی۔ شوہر کے معاملے میں اگر عورت خود غرض ہو جاتی ہے، مجھے بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ میرا شوہر بہت سخت انسان تھا مگر وہ اچھا بھی تھا۔ اکثر مجھے اپنے ساتھ باہر لے جاتا۔ ایک دن ہمیں جاگیردار کی شادی کا دعوت نامہ آیا تو شوہر نے مجھے بھی تیار ہونے کا کہہ دیا۔ میں نے بھی کوئی سوال جواب نہ کیا، خاموشی سے تیار ہو گئی۔ میں خوش بھی بہت تھی، اپنے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ خوش کیوں نہ ہوتی بھلا؟ لیکن گھر سے نکلتے وقت جب میں نے اپنی سوتن کو چوری چھپے ہمیں دیکھتے دیکھا تو مجھے اس پر ترس آیا۔ لیکن گھر سے نکل کر میں اور میرا شوہر شادی پر آ گئے، مگر یہاں آ کر جو مصیبت آنے والی تھی میں اس سے بے خبر تھی۔ وہاں موجود نامی گرامی لوگوں میں جاگیردار کے بڑے بیٹے کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا مجھے ہر وقت گھورتا دکھائی دیا۔ دراصل اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، مگر میں تو شادی شدہ تھی۔ میں نامی، ایک تو مجھے شوہر کا ڈر تھا، اوپر سے یہ سب صحیح بھی نہ تھا، مگر اس کی محبت سچی تھی۔ آخر کب تک انکار کرتی اور 2 بیویوں میں بٹے ہوئے شوہر پر گزارا کرتی؟ مجھے بھی یقین آ گیا۔ پھر ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ہم نے بہت سے وعدے بھی کر لیے، مگر نہ جانے کیسے ایک دن میرے شوہر کو ہماری ملاقاتوں کی خبر ہو گئی۔ اب وہ مجھ پر نظر رکھتا۔ ایک دن واپسی پر اس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا۔ لڑکے کو تو کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ وہ جاگیردار کا پوتا تھا، مگر اس نے مجھے بہت مارا۔ میری حالت اتنی بری تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو اسے ترس آ جاتا، مگر اس نے مارا۔ اس کا غصہ اتنا بڑا تھا کہ وہ میری جان لینے پر اتر آیا۔ پھر اس نے سوچ لیا کہ وہ مجھے کسی کے لیے نہیں چھوڑے گا بلکہ میری جان لے لے گا۔ تب میں نے تمہاری ماں سے کہا کہ مجھے بچاؤ، جو کہو گی میں کروں گی۔ میں اس کے پیروں میں پڑ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا لیکن کوئی جواب وہ نہیں دے پا رہی تھی۔ میں بہت روئی، اس کے آگے گڑ گڑائی کہ مجھے بچاؤ۔ آخر کار اسے مجھ پر ترس آ ہی گیا، مگر میری مدد کرنے سے پہلے اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی۔ میں اس وقت اتنی بے بس اور لاچار تھی کہ بنا سنے ہی مان گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج کے بعد جو بھی کیس آیا تم کرو گی، لیکن نام میرا ہوگا۔ میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ، کھانے پینے کا سامان مہیا کروں گی۔ سب سے بڑھ کر تمہاری جان بچاؤں گی اپنے شوہر سے، اور اب سے تم برکھے میں کیس کرو گی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ میری جان خلاصی ہو رہی تھی، ورنہ وہ تو سچ میں غصے میں آ کر مجھے قتل ہی کر ڈالتا۔
غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی، لیکن اس کا احساس بہت دیر بعد ہوا۔ اب کوئی مرد یہ برداشت نہ کرتا، اس لیے میرے شوہر سے بھی یہ سب برداشت نہ ہوا۔ لیکن قتل بہت بڑی سزا تھی۔ اس نے اس دن فرشتہ بن کر میری ہی سوتن نے مجھے بچا لیا۔ پھر اس نے مجھے یہاں تہہ خانے میں چھپا دیا اور کہا کہ یہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا۔ میں تمہیں سب کچھ دوں گی، شوہر سے بھی بچاؤں گی، اگر کہو تو آدھے پیسے بھی دوں، مگر تم کبھی یہاں سے باہر نہیں آؤ گی۔ اگر اپنی جان کی فکر ہے، اگر کبھی تم نکل آئیں تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اس طرح میں مان گئی۔ مگر جو بات سب پوچھتے اور یقین نہیں کرتے وہ یہ کہ میرے ہاتھ میں ایسی کون سی جادو کی چھڑی تھی جو کیس 5 منٹ میں ہو جاتا۔ تو اس کا بھی ایک قصہ تھا۔ یہ بات 20 سال پرانی ہے۔ میں کلینک میں نوکری کرتی، تب کوئی آپریشن اتنا نہیں ہوتا تھا، نہ کسی کے پاس اتنے پیسے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، مگر اس کا افسوس کسی کو بھی نہ ہوتا۔ میرے ایک بہت بڑے کلینک میں نوکری ہو گئی۔ میں نرس تھی، ڈاکٹر کے ساتھ اس کے آپریشن روم میں ہوتی، میری ڈیوٹی وہاں ہوتی۔ میں نے اس ڈاکٹر سے بہت کچھ سیکھ لیا، مگر وہ ڈاکٹر بہت مہنگی تھی۔ میں نے آپریشن کرنا تو سیکھ لیا، لیکن تب آپریشن کا دور اتنا عام نہیں تھا۔ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ آپریشن چیز کیا ہوتی ہے۔ جن کو پتا چل بھی جاتا تو وہ ڈاکٹر اتنی مہنگی تھی کہ ہر کوئی اس سے آپریشن نہیں کروا سکتا تھا۔ خیر، عام دنوں کی طرح میں بھی روز ڈیوٹی پر آتی، اپنی نوکری اچھے سے کرتی اور گھر چلی جاتی۔ لیکن ایک دن ایک کیس آیا جس میں ایک لڑکی درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کی ماں نے ڈاکٹر کی بہت منتیں کی، اس کے پاؤں پڑ گئی، مگر ان کو تو بس پیسے سے غرض تھی۔ کسی کی جان جا رہی ہے، اس سے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑتا تھا۔ کون سا ان کے گھر سے کوئی آیا تھا؟ آپریشن کروانا ہے تو پیسے جمع کرو، ورنہ کسی اور جگہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی، لیکن پھر کوئی ڈاکٹر بھی نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہسپتال خالی ہو گیا۔ وہ ابھی تک بیٹھی وہیں پر سسکتی رہ گئی۔ تب وہ اٹھ کر میرے پاس آئی، میرے پاؤں پڑ گئی۔ میڈم، مہربانی کر کے میری بچی کو بچاؤ، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ آپ بھی ایک لڑکی ہو، کبھی نہ کبھی یہ وقت آپ پر بھی آئے گا، ہماری مدد کرو۔ مجھے ترس آ گیا۔ میں نے کہا، اپنی بیٹی اندر لے آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی اور دیکھ لے۔ مجھے آپریشن کرنا آتا ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں اسے اندر لے گئی۔ میرا تجربہ کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ میں نے بہت آپریشن دیکھے تھے، کافی بار میں ڈاکٹر کی مدد بھی کر چکی تھی۔ مجھے اینستھیزیا یعنی نشہ دے کر مریض کو بے ہوش کرنا بھی آتا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو بے ہوش کیا اور آپریشن شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپریشن ختم ہوا تو ماں اور بچہ دونوں ہی سلامت تھے۔ وہ عورت آنکھوں میں آنسو لی، چہرے پر مسکراہٹ لیے میرے پاس آئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تم فرشتہ ہو، ہم ماں بیٹی کے لیے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اس نے مجھے دعا دی، تم بہت نیک دل انسان ہو۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی بھی مریض نہ مرے، بلکہ ہر کیس کامیاب ہو۔ تم نے رات کے اس وقت ہماری مدد کی ہے جب کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ میرے دل سے دعا ہے تمہارے پاس جو بھی کیس ہو وہ فوراً ہو جائے۔ اس لڑکی نے بھی کہا، جب میں اتنی تکلیف میں تھی مجھے لگا میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، تب تم نے میری مدد کی۔ جہاں سب نے پیسے کی لالچ میں مدد نہ کی، وہاں تم نے مدد کی، میری اور میرے بچے کی جان بچائی۔ تم نے خود آپریشن کیا ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھ میں اتنی شفا دے کہ تمہارے پاس جو بھی کیس آئے وہ 5 منٹ میں حل ہو جائے۔ وہ بڑی عورت اور اس لڑکی کی دعا سے جو درد میں اتنا تڑپی تھی، واقعی میرے ہاتھ سے سب کچھ اچھا ہونے لگا۔ کبھی کوئی کیس خراب نہ ہوتا۔ اس طرح میں مشہور ہو گئی، مجھے عزت ملی، مگر میں کبھی بھی اس بڑی ماں اور لڑکی کو بھول نہیں پائی۔ یہ تو میرے ہاتھ کی کرامت کی بات تھی، بس تب سے میں یہی ہوں۔ بہت چھوٹی تھی، مجھے کہتی تھی میں تیرا بھائی لاؤں گی، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی، نصیب میں نہیں تھا۔ برقع اس لیے پہنتی ہوں کہ کوئی پہچان نہ لے۔ چل اب تو جا میری بچی، یہاں سے چلی جا، تیرا باپ آ گیا۔
اگر اسے میرا پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ تجھے بھی مار دے گا۔ میں اپنا سا دماغ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹی ماں سے غلطی ہوئی تھی اور میری اپنی ماں نے کیا کیا۔ اس نے بھی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو قید کر لیا، ان کو اپنی باندی بنا لیا، ان سے کام لیتی، بدلے میں ان کو سب کی نظر میں عزت ملتی اور خود اپنی ماں کی طرح بننا چاہتی تھی، لیکن اب نہیں۔ میں سو گئی، مگر انجان تھی وہ اوپر بیٹھی ذات تو سب جانتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ خود ہی اس کی آزادی کا پروانہ مجھے تھمانے والی ہے۔ اگلے دن اٹھی تو گھر میں قیامت مچ چکی تھی۔ میری ماں اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ پاس ہی میرے ابا کی میت پڑی تھی۔ ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ابا نہ مانے۔ مجھے بھی افسوس تھا، جیسا بھی تھا میرا باپ تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اس پریشانی میں موجود سوتیلی ماں کو بھول گئی، لیکن جب آج ایک کیس آیا تو ذہن میں وہ بات آ گئی۔ میں نے ماں سے کہا، مجھے سب پتہ چل چکا ہے، اگر مدد کرنی تھی تو اسے کسی محفوظ جگہ بھیج دیتی، اس طرح قید نہ کرتی۔ اب ابا چلا گیا، اب کوئی مجبوری نہیں، اسے آزاد کر دو۔ ماں نہ مانی، پر میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ماں کا دل بھی نرم ہوا، مگر سوتیلی ماں نے جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی، اب میں کہاں خوار ہوتی پھروں گی، تم نے میری جان بچائی، تمہارا بہت شکریہ۔ اب مجھے یہیں رہنے دو، کیس میں کروں گی، اسے ہم اپنی روزی روٹی لے کر رہیں گی۔ میں یہاں سے چلی گئی تو تم دونوں کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو نے میرے ساتھ نیکی کی، مجھے قید سے رہا کروایا، اب میری نیکی سمجھ لو۔ مجھے ایک تہہ خانے میں رہتے ہوئے بہت سے رشتوں سے محروم ہوں، ان میں ایک رشتہ ماں کا بھی ہے جو مجھے تب تو ماں بننے کا سکھ نہ ملا، لیکن اب مجھے خود کو محسوس کر لینے دو۔ تو میری بھی تو بیٹی ہے۔ تب سے میں اور میری دونوں مائیں ساتھ رہتی ہیں۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو قید سے رہا کروا کر اچھا کیا یا برا؟ یا ان کی اپنے شوہر سے بے ایمانی کی یہی سزا تھی کہ وہ ساری عمر قید میں رہتی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔